بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ سینسا میں گزشتہ کئی سالوں سے سینسا کے لیے واٹر سپلائی کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ آج میں آپ سے واٹر سپلائی کی کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ 1987 میں جب راجہ ضیاء الحمید خان صاحب ٹاؤن کمیٹی سینسا کے چیئرمین تھے تو گورنمنٹ آزاد کشمیر میں نے سینسا کے لیے واٹر سپلائی کی منظوری دی۔ اس کے لیے بجٹ بھی مختص ہو گیا، ٹینڈر بھی ہو گیا اور کام بھی شروع ہو گیا۔ سینسا میں اور چھنی کے مقام پر دو مقامات پر اس وقت ٹیوب ویلز کی بورنگ کا کام شروع ہوا، لیکن سینسا میں زیر سطح پانی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے وہ ٹیوب ویل کی بورنگ کامیاب نہ ہو سکی اور یہ کام رک گیا۔ جب 1991 میں سینسا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین تھا تو دوبارہ سے محکمہ پبلک ہیلتھ نے اس پہ کام شروع کیا اور یہ تجویز بنی کہ چھنی کے مقام پر ڈیم بنایا جائے، چھنی نالے پر، اور وہاں سے پانی کو سینسا لایا جائے اور فلٹر کر کے سینسا کے شہریوں کو دیا جائے۔ اس وقت تفصیل سے جو سینسا کے گرد و نواح میں چشمے ہیں، پرانے کنویں ہیں، مختلف پہاڑی مقامات پر جو قدرتی چشمے ہیں، سب کا تجزیہ کیا گیا اور سیر حاصل اس پر میٹنگز ہوئیں، گفتگو ہوئی، تو یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ یہ پانی انتہائی کم مقدار میں ہے، جو پرانے کنویں ہیں، جو چشمے ہیں، جو مختلف پہاڑی مقامات پر چشمے ہیں جن کی اس وقت مختلف احباب نے نشاندہی کی، اگر ان سب کو یکجا کیا جائے، اس کے باوجود جو ٹاؤن کی ضرورت ہے وہ پوری ہونا ممکن نہیں، لہٰذا یہ طے ہوا جی کہ ڈیم بنا کے تو پانی سینسا میں پہنچایا جائے۔ اب 92 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا سیلاب آیا تھا اور بہت بارشیں ہوئی تھیں، اور ہمارے تمام دریاؤں پہ، دریائے پنچ پہ اور دریائے جہلم پہ، نیلم پہ جتنے بھی برج تھے وہ بہہ گئے تھے اور سیلاب سے بہت نقصان پہنچا تھا۔ تو اسی طرح ہمارے جو یہ ندی نالے تھے قدرتی، ان میں بھی پانی اس وقت بہت زیادہ تھا، تو یہی سمجھا گیا کہ ڈیم بنانے سے یہ کافی مقدار میں پانی ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ 1993 میں، 1994 میں، 1995 میں پھر بارشیں نہ ہو سکیں، اور یہ جو چونکہ آپ ہمارے ندی نالے ہیں جنہیں ہم اپنی لوکل زبان میں کس کہتے ہیں، یہ کس خشک ہو گئے اور ان میں پانی بالکل ختم ہو گیا، لہٰذا ایک تو وہ ڈیم کا منصوبہ جو بنا تھا اب اس پہ عمل درآمد کی ضرورت نہ رہی۔ دوسرا یہ ہوا کہ شاید کام آگے بڑھ جاتا، لیکن جن حضرات کی اس وقت وہاں زمین آ رہی تھی انہوں نے معاوضے پہ کچھ اعتراض کیا محکمے کے ساتھ، وہ ابھی کورٹ میں معاملہ تھا کہ یہ منصوبہ اس طرح فلاپ ہو گیا۔ اب اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ پھر کسی زرخیز ذہن میں یہ بات آئی کہ دریائے پونچھ سے پانی کو لفٹ کیا جائے اور سینسا لایا جائے، اور جو راستے میں جتنے بھی دیہات آتے ہیں ایک تو وہ اس پانی سے مستفید ہوں گے، اور سینسا شہر کی بھی جو پانی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو سکے گی۔ اس پہ پھر ورکنگ ہوتی رہی۔ ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے سرکاری محکموں کی برق رفتاری، کہ جب سب سے پہلے سینسا میں منصوبہ بنا تو اس کے پائپ فوری طور پر خرید لیے گئے اور پائپ کو کوٹلی میں سٹاک کر دیا گیا محکمہ لوکل گورنمنٹ کے آفس میں۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ محکمے کے اس وقت یہ انٹرسٹ تھا
کہ پائپ جس کمپنی سے خریدے جائیں گے اس سے انہیں یقیناً کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور یہ تو اس وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ واٹر سپلائی نہیں تعمیر ہو سکے گی، لہٰذا وہ پائپ تقریباً میرے خیال میں 20 سال تک تو وہاں پڑے رہے۔ اس کے بعد ان کا کیا ہوا یہ محکمہ ہی اپنے کاغذات دیکھ کر، فائلیں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ کسی اور منصوبے پہ خرچ ہوئے یا وہ رات کے اندھیرے میں کہیں بیچ دیے گئے یا کسی علاقے میں تقسیم کر دیے گئے۔ اب جو یہ منصوبہ ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دریا سے لفٹ کر کے لایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی برا منصوبہ نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکل حضرات، انجینئر حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ کیا یہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے، یہ قابل عمل ہے۔ میں چونکہ انجینئر نہیں ہوں، ٹیکنیکل باتیں نہیں جانتا، ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انتہائی زیادہ لاگت بھی آئے گی اور شاید اس کو رواں رکھنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارے سینسا واٹر سپلائی کی کہانی۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جلسہ سننے، ہماری جو سینسا کی جامعہ مسجد ہے پہلی اور قدیم، اس کے سین میں اس وقت جلسہ گاہ ہوتی تھی اور ہمارے سیاسی جلسے وہاں ہوتے تھے، تو ہمارے سیاسی قائدین وہاں تشریف لائے تو مجھے بھی والد صاحب ساتھ لے گئے۔ تو وہاں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے یہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ سینسا بڑی سرسبز وادی ہے، بڑی خوبصورت وادی ہے، تو سینسا کو سیراب کرنے کے لیے اگر دریائے پونچھ سے ایک نہر نکالی جائے جو دریائے جہلم میں جا کر گرے اور سینسا کے وسط سے گزرے، تو اس سے ایک تو کھیتی باڑی ہوگی، یہاں سبزیاں کاشت ہوگی، یہاں کشتیاں چلیں گی اور سینسا مزید سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ تو مجھے اس وقت سوئمنگ کا بڑا شوق تھا، تیرنے کا بڑا شوق تھا، تو سینسا میں چونکہ ہمارے قرب و جار میں کوئی ایسا نالا نہیں تھا جس میں پانی ہو، تو جہاں ہم جا کے سینسا کے جو اس وقت کے نوجوان تھے یا بچے تھے وہ تیر سکیں، تو میں کہیں عرصہ تک خوابوں اور خیالوں میں اس نہر کے کھویا رہا کہ وہ نہر کیسے گزرے گی اور کیسا منظر ہوگا اور کشتیاں چلیں گی اور اس کے اوپر پھر سوئمنگ ہو سکے گی، پھر جو مچھلیوں کا شکار وہ ہوگا۔ تو برس سے یہ بچپن سے میں خواب دیکھتا رہا، لیکن پھر جا کے پتہ چلا کہ یہ صرف خواب ہی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینسا کی واٹر سپلائی ہمارا ایک خواب ہے، سہانا خواب ہے، اور ابھی تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ سینسا کی اس ضرورت کو پیش نظر رکھا جائے گا اور سینسا کے عوام کے ان خوابوں کو پورا کیا جائے گا جو برس سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔